الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جی احباب، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ بات تو ہمیشہ کی طرح روحانیت پر ہی ہوگی، اور جو بسم اللہ سے آغاز کرتے ہوئے ذرا خیال کیجئے اس طرف کہ انسانی زندگی کے اس سفر پر غور کریں۔ انسانی زندگی کے اس سفر پر غور کریں کہ جو مٹی سے شروع ہوا اور لامتناہی وسعتوں تک پھیل گیا، لامتناہی وسعتوں تک۔ روح دراصل وہ امر ہے جو ہمارے جسم کے قفس کے اندر، یعنی جسم کے یوں کہہ لیجئے کہ پنجرے کے اندر، قفس پنجرے کو ہی کہتے ہیں نا، تو جسم کے پنجرے کے اندر ایک پرندے کی طرح قید ہے، لیکن اس کی پرواز عرش معلیٰ تک ہے۔ جب ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف گوشہ نشینی نہیں ہے یا دنیا کو ترک کر دینا، یہ نہیں ہے صرف۔ جب روحانیت کا مطلب کوئی صرف یہ سمجھ لے کہ دنیا کو ترک کر دیا اور گوشہ نشینی اختیار کر لی، تو بس وہ بندہ جو ہے نا روحانی ہو گیا یا روح سے تعلق والا ہو گیا، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے دل کو دنیا سے پاک کرنا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل ایک صاف آئینے کی طرح ہوتا ہے جس میں حق کا نور منعکس ہوتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خواہشات، حسد، کینہ، دنیا داری اور دنیاوی لالچ کے رنگ اس آئینے کو دھندلا دیتے ہیں، یعنی میلا کر دیتے ہیں۔ روحانیت کا پہلا قدم اسی آئینے کی صفائی ہے، جسے ہم تزکیہ نفس۔ صاحبو، نفس انسانی ایک سرکش گھوڑے کی مانند ہے جسے قابو کرنا ہی اصل جہاد ہے۔ جب انسان اپنے نفس کی لغزشوں کو پہچاننے لگتا ہے، جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا نفس کہاں کہاں غلطی کر رہا ہے اور اپنی انا کو مٹا کر عاجزی کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اس پر معرفت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیں خود سے ملوا دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جو سکون تم باہر کی چیزوں میں تلاش کر رہے ہو
باہر کی چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہو، وہ تمہارے اپنے اندر چھپا ہوا ہے۔ سکون قلب کسی مال و دولت یا کسی عہدے میں نہیں چھپا ہوا، بلکہ اس کی یاد جس نے اسے پیدا کیا۔ ذکر الہی وہ غذا ہے جو روح کو توانائی بخشتی ہے۔ جب زبان پر اللہ کا نام اور دل میں اس کی یاد ہو تو انسان تنہائی میں بھی تنہا نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح میں، درختوں کے پتے، دریاؤں کی موجیں اور ستاروں کی گردش سبھی ایک اشارے پر ہے۔ انسان اگر غور کرے، انسان اگر یہ خیال کرے، غور کرے، تو اسے اپنے اندر ایک چھوٹی سی کائنات نظر آتی، اور یہ تو نظر کی بات ہے کہ جب کوئی اپنے اندر جھانکنا شروع کرتا ہے وہ چھوٹی سی کائنات میں پوری کائنات کو دیکھنے لگتا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا، اور یہ پہچان احباب اس وقت حاصل ہوتی ہے جب یہ اپنی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فنا کر دیتا ہے، اپنے آپ کو حقیقت میں اس کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ جب ہم اپنی ہستی کو اللہ کی ذات کے سامنے فنا کر دیتے ہیں، صبر اور شکر دو ایسے پر ہیں جن کے ذریعے سے انسان پرواز کر، یا یوں کہہ لیجئے کہ انسانی روح پرواز کرتی ہے۔ مشکل وقت میں صبر کرنا اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہی تو مومن کی شان ہے۔ روحانیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر انسان میں اللہ کا نور تلاش، کسی کا دل دکھانا گویا اللہ کو ناراض کرنا۔ محبت وہ جوہر ہے جو انسان کو حیوان سے ممتاز کرتا ہے۔ یہ محبت جب خالق سے ہوتی ہے تو عشق حقیقی کہلاتا ہے، اور صاحبو عشق حقیقی انسان کو مادی ہنسوں سے آزاد کر کے ایک ایسی لذت سے آشنا کرتا ہے جس کے سامنے دنیا کی ہر نعمت ہیج ہے۔ نماز صرف حرکات کا نام نہیں ہے، حقیقت میں یہ وہ مکالمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ وہ گفتگو ہے جو اس کے قریب لے جاتی، سجدے میں گر کے اپنے اصل مقام کو روح پا لیتی ہے۔ اصل میں ہنگاموں میں خود کو پانے کے لیے کچھ وقت تنہائی میں گزارنا بہت ضروری ہے۔ خود کو پانے کے لیے اور وہ خود کو پانے کے لیے تنہائی میں وقت ایسا گزارنا کہ نہ تو کسی کے آنے کی امید ہو اور نہ ہی کہیں جانے کا ارادہ۔ جسے کہتے ہیں نا کہ تیری یاد ہو اور گوشہ تنہائی ہو، بس ایک تیری یاد ہو
اور گوشائے تنہائی ہو اور دل درد سے مرغ بسمل کی طرح لوٹ رہا، وہ ایک خاص ایک سسٹم بن جاتا ہے بندے اور اس مالک کے سامنے، کہ جب وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، جب اس کے حضور حقیقت میں حاضر ہو جاتا ہے، اور اگر دنیا کے جھمیلے یاد رہے، یہ سارا خیال وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ اگر ایسی زندگی ہے کہ بس اس کے خیال کو فرصت ہی نہیں ہے دنیاوی معاملات سے، دنیاوی خیالات سے، دنیا کی پروازوں سے، یعنی بعض لوگ تنہائی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، کاش جب یہ ہجوم کے اندر تنہا ہونا سیکھ جاتا ہے تو پھر تنہائی میں تو تنہا ہوتا ہی ہے، اور کہاں رہتی ہے تنہائی؟ تنہائی تو نہیں رہتی پھر جب اس کے جلوے نصیب ہو جاتے ہیں، جب القائے الہی ہو جاتا ہے، جب اس سے ملاقات ہو جاتی ہے، جب اس کی روح پرواز کرنے لگتی ہے، جب اس کے پاس ایک ایسا علم آ رہا ہوتا ہے، ایسی مہربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ایسے کرم ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ جو روح آپ کو علم دیتی ہے، جو علم روح سے حاصل ہوتا ہے، جو علم روح دے رہی ہے، تو وہ دنیا کی کوئی کتاب آپ کو وہ علم نہیں دے سکتی۔ اور اگر کنیکٹڈ ہے، اپنے آپ سے کنیکٹڈ ہے، اپنی روح سے اس کا رابطہ مضبوط ہے، روح اس کو بولنے کے لیے کہہ رہی ہے یا کچھ خیال کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، تو پھر تجربے سے ہی ہوگا نا۔ تو اگر تجربہ نہیں کرے گا، وہ پورا ایک سکیچ نہیں بنائے گا، تو ایسے کیسے کہ یوں پھینک کے تھوڑی ایسے ہو جائے گا۔ اور آج کل خیال بہت زیادہ چل رہا ہے کہ جی پیر صاحب کے پاس گئے، جی ان کے پاس گئے تو وہاں سے وہ ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے نا جی بس وہ کچھ پھونک دے۔ ممکن ہے، میں انکاری نہیں ہوں اس بات کا، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، بالکل ممکن ہے، میں انکاری نہیں ہوں۔ فضل الہی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا فضل جو ہے وہ ہو سکتا ہے، میں اس کا انکاری نہیں ہوں، لیکن کچھ تو اس کو بھی کرنا پڑتا ہے نا۔ اب ایک شخص کی طلب ہی نہیں ہے، وہ مانگتا ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں کرتا، متوجہ ہی نہیں ہوتا، اور یہ غرور ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ یہ سارے معاملات جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے ختم ہو جانے والے ہیں۔ فنا فنا ہی ہے اور بقا بقا ہی ہے۔ صاحبو، اپنے لیے کچھ وقت نکالو۔ یہ بڑا عجیب سا سوال کیا جاتا ہے کہ جی
ہم اپنے روحانی سفر کو کیسے بڑھائیں؟ میں بتا دیتا ہوں اس کی ابتدا کیسے ہے۔ سب سے پہلے اکثر عرض کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ تمہارا وجود اور تمہاری روح یہ آپس میں ہم آہنگ ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر وجود کے اندر بہت سارے نقص پڑ گئے ہیں تو بہت مشکل ہے، اس کا ہم آہنگ ہونا بہت ضروری ہے، میچیورٹی ہونی ضروری ہے، سنجیدگی ہونی ضروری ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اکثر میں کچھ یہ بھی گزارشات پیش کر چکا ہوں کہ موتو قبل ان تموتو کے تحت مرنے سے پہلے مرنا واقعی میں وجود سے روح کو نکلنا ہوتا ہے، وہ بہت عجیب ہے۔ بس اس کی محنت کی بات ہے، اس کی کوشش کی بات ہے، پھر بہت سے راز اس پر کھل جہاں صرف آپ کو ایسی جگہ میسر آ جاتی جہاں آپ تنہائی میں صرف اپنے رب کے حضور حاضر ہے، وہ ایسی آپ کو جگہ اختیار کرنی چاہیے کہ اگر کبھی کسی خیال سے آپ کی نظر ادھر ادھر بھٹکے، آپ کا خیال ادھر ادھر جائے تو سامنے کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے۔ مثلا جو لوگ تنہائی اختیار کرتے ہیں تو وہ جو ان کا کمرہ ہوتا ہے، جس جگہ پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے کمرے کی دیواریں صاف ہوں اور کمرے کے اندر زیادہ چیزیں نہ پڑی ہوں، اور ایک جگہ پہ اپنے خیال کو ٹھہرائے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر اوقات ایک چراغ جلا کر اس کی طرف دیکھتے رہتے تھے، اس جلتے ہوئے چراغ کو، اس کی لو کی طرف دیکھتے رہتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ کیوں ایسا کر رہے تھے؟ یعنی ابتدائی ایام کے اندر، بعد میں تو بہت بڑی بڑی بہت بلند منازل انہوں نے طے کی اور توحید کا بہت بڑا درس انہوں نے دیا، وحدت کا بڑا پرچار کیا، وحدت کو بڑا انہوں نے واضح کیا۔ خاص طور پہ جو انہوں نے کام کیا ہے وہ اس بات پہ ہے کہ انہوں نے انسان کو اس کو خود سے ملوایا ہے۔ جہاں پہ آ کے وہ کہتے ہیں کہ جا جا وڑدا مندر مسیتاں کدی من اپنے چ وڑیا ہی نہیں، بلے شاہ سدا اڑدیاں پھڑدا جڑا وچ بیٹھا ہی انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ اس بیٹھنے والے کس کی بات کر رہے تھے؟ کبھی اپنے آپ سے ہم کلام ہو کے دیکھیے۔ یہ دنیا کا شور، یہ آب و تاب، یہ شان و شوکت، یہ سارے جلوے یہیں کے یہیں رہ جائیں گے۔ کچھ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں کہ سکندر اعظم نے جب دنیا فتح کر لی نا تو اپنے وزیر سے کہنے لگے کہ دنیا کو تو فتح کر لیا ہے، لیکن یار موت بھی تو آنے والی ہے، تمہارے پاس کوئی موت کا علاج ہے؟ وہ کہنے لگے جی بالکل علاج ہے۔ وہ کیا علاج ہے؟
تو کہنے لگے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا پڑے گا، تو ان کو آب حیات کے چشمے کا پتہ ہے، تو ان سے بات کر لی جائے، تو اگر آب حیات پی لیا جائے تو بالکل موت نہیں آئے گی، آپ قیامت تک زندہ رہو گے۔ کہنے لگا یہ بہت آسان ہے، بہت سارے درویشوں کو، نجومیوں کو، بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، مجھے پوچھا بھائی خضر علیہ السلام سے ملنا ہے، کوئی حل بتاؤ۔ ایک شخص کہنے لگا کہ ایک وظیفہ ہے جی، وہ کرنے سے ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو وہ وظیفہ جو ہے وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر کرنا پڑے گا۔ کرنے لگے، کچھ دن کے بعد ایک ضعیف العمر شخص سے ملاقات ہوئی، پوچھنے لگا سکندر اعظم کہ کیا آپ خضر علیہ السلام ہیں؟ وہ بزرگ فرمانے لگے میں خضر علیہ السلام ہوں یا نہیں یہ بات کی بات ہے، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیوں گھوم رہے ہو، کیا چاہتے ہو، کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے میں خضر علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں۔ پوچھا کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ان کو آب حیات کے چشمے کا پتہ ہے، تو مجھے آب حیات کا چشمہ بتائیں گے، میں پانی پیوں گا اور ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ مسکرائے اور فرمانے لگے کہ ویسے تم خضر سے ملنا چاہتے ہو تو تمہاری اپنی مرضی کی بات ہے، ویسے آب حیات کے چشمے کا مجھے بھی پتا ہے۔ کہنے لگے آپ کو پتا ہے تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی میں وہ پینا چاہتا ہوں پانی۔ کہا چلو میرے ساتھ۔ اب وہ جس علاقے میں تھے دریا کے کنارے، تو تھوڑا چلنے کے بعد ریگستانی علاقہ ختم ہو گیا اور ایک پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا۔ اب جب وہ پہاڑی علاقہ شروع ہوا تو بادشاہ کو یقین ہونے لگا، یہاں تو دور دور تک کہیں پہاڑی سلسلہ نہیں تھا، تو واقعی یہ بزرگ کوئی بہت بلند ہستی ہیں، اور ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ یہی خضر علیہ السلام ہوں۔ ان کی بات کے اندر سچائی ہے کہ کچھ ہی دیر چلنے کے بعد اچانک سے ایک پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے زمین ان کے لیے سمیٹی گئی ہے، اور یہ زیادہ سفر تھوڑی دیر کے اندر کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو خضر علیہ السلام کی صفات میں سے ہے۔ خیر، پہاڑی کے دامن میں وادی کے اندر اترے تو سامنے ایک چھوٹا سا چشمہ تھا، اس کے اندر وہ جو ہے نا پانی موجود تھا۔ وہ فرمانے لگے یہ آب حیات کا چشمہ ہے، پی لو۔ تو وہ آگے بڑھے، اچانک سے آسمان کی طرف سے ایک پرندہ آیا اور اس نے جو ہے نا اس میں آ کر اپنے پر مارے، اور پروں سے بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں کیڑے گرے، جو اس چھوٹے سے چشمے کے جتنا پانی موجود تھا اس کے اندر وہ بکھر گئے۔ تو اب سکندر اعظم حیرانگی سے اس مطلب پانی جو کیڑوں سے خراب ہو چکا تھا اس کو دیکھ رہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے پی لو بھائی، جلدی کرو، وقت تھوڑا ہے، ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ وہ کہنے لگے جی کہ میں نے چشمہ دیکھ لیا ہے، علاقے کو پہچان لیا ہے، ابھی آدھے گھنٹے میں تو ہم یہاں پہنچ گئے تھے، تو میں کل آ کے پی لوں گا، ابھی تو اس کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ کیڑے اکٹھے ہو گئے۔ وہ مسکرائے اور فرمانے لگے ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، چلو میں نے جہاں سے تمہیں ساتھ لیا ہے تمہیں وہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر تھوڑا سا سفر اختیار کیا اور وہاں پہ چھوڑ دیا اس کو۔ کہنے لگے مجھے اجازت، میں جانا چاہتا ہوں۔ بزرگ چلے گئے۔
اب جب دوسرا دن آیا اور سکندر اعظم پھر سے ادھر چلے تو چلتے 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 نہ جانے کتنے سفر کر لیے، لیکن وہ پہاڑی سلسلہ نہ آیا اور نہ ہی چشمے کا کچھ پتہ چلا۔ جس نے وظیفہ بتایا تھا اس اللہ والے سے جب بات کی تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے وہی تو خضر علیہ السلام تھے، اور آپ کے سامنے پانی بھی آیا اور آپ نے پیا نہیں۔ تو وہاں پہ سکندر اعظم ایک شعر لکھتا ہے فارسی میں، جس کا مفہوم میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ مفہوم یہ ہے کہ سکندر اعظم جیسا بادشاہ ہو اور خضر جیسا رہنما ہو اور آب حیات کا چشمہ سامنے موجود ہو، اور کوئی پانی پینے سے وہ سکندر اعظم جس کے سامنے آب حیات کا چشمہ ہے، خود سکندر اعظم ہے، یعنی دنیا کو فتح کر چکا ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے، اور رہنمائی کرنے والا خضر علیہ السلام کی ذات ہے، اور پھر پانی نہ پی سکنا اس کو مقدر کی بد نصیبی کہتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی تھوڑی چھوٹی سی عمر کے اندر زبردست کامل درویش موجود ہوتا ہے، ہمارے گلی محلے میں، ہمارے قریب، ہمارے نزدیک، ہمارے دوستوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے جاننے والوں میں، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ ہر بندے میں اللہ کا نور دیکھو۔ جس نے انسان سے محبت کرنا سیکھ لیا بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا قرب پا لیتا ہے۔ اسی لیے کہتا رہتا ہوں ملو اللہ والوں سے، ملواؤ اللہ والوں سے۔ خدا کی قسم بہت سرور ہے اللہ والوں سے ملنے میں، بہت سرور ہے۔ یک زمانہ بصحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت میرے۔ ایک لمحے کے لیے، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے اللہ کے ولی کی محفل میں بیٹھنا 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ آئیے آپ بھی ملیے اللہ والوں سے، تلاش کیجئے ان کو جنہوں نے قرب الہی حاصل کر لیا، جھنجھوڑیے اپنے آپ، اپنے لیے وقت نکالیے۔ کبھی کبھی بہت زبردست ایک سپرچول ہیلر، ایک زبردست روحانی پیشوا، ایک زبردست طاقتور انسان جو روحانی طاقت رکھتا ہے، بہت بڑی طاقت رکھتا ہے، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ پہچان سیکھیے، تلاش کیجیے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔